السلام علیکم ناظرین، جو پاکستان چینل میں آپ کا میزبان سالک مجید ڈرامہ بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کی بات کریں گے۔ اس ڈرامے نے شروع سے لے کر 91ویں قسط تک یعنی کہ 91 ایپیسوڈز مکمل ہونے تک آپ کے دلوں پر راج کیا ہے۔ بہترین ڈرامہ سٹوری اور اچھی عمدہ اداکاری کی وجہ سے یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بے حد مقبول ہوا ہے۔ اس کی پذیرائی، کامیابی اور پسندیدگی بتاتی ہے کہ اس ڈرامے کی کہانی بھی مضبوط رہی، اس کی پروڈکشن ٹیم کی صلاحیتوں کا کام جو ہے وہ بھی نظر آیا، اور اس میں پروڈکشن ٹیم نے بڑی محنت کی، اور جو کاسٹ ہے وہ بڑی تجربہ کار اور بہت ہی منجھی ہوئی اور اپنے اپنے کرداروں کے ساتھ انصاف کرنے والی ہے۔ بڑی محنت کر کے ان لوگوں نے ڈرامے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اب فائنلی وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا شروع سے اس ڈرامے میں انتظار کیا جا رہا تھا کہ مسرت جہاں یعنی کہ مشہور ٹک ٹاکر یوٹیوبر ایم جے اور اس ڈرامے کی ہیروئن بجو جو ہے وہ دلہن بنے، تو وہ دلہن بن چکی ہے۔ اس کی شادی کی تقریبات میں خوب اس نے ڈانس بھی کیا ہے، سب نے مل کر خوب ناچ گانا ہنسی اور خوشی کے ساتھ سارے تقریبات کو منایا ہے، اور اب وہ دلہن بن کر سٹیج کی طرف بڑھتی ہے۔ دونوں بھائی اس کو دلہن بنا کر سٹیج کی طرف لا رہے ہیں اور نکاح کی سیریمنی ہونی ہے۔ نکاح سے پہلے بجو اور سہیل کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی ہے کہ نکاح میں کیا لکھوانا ہے اور کیا نہیں لکھوانا۔ اس پر سہیل کا موڈ تھوڑا سا آف ہے کہ بجو یہ کیا لکھوا رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہے۔ تو پہلے بھی ایک شادی اس کی جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اب دوسری مرتبہ یہ بہت بڑا موقع ہے اور یہ شاید اس کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ اس شادی کو خیر و خوبی سے ہونے دے۔ لیکن اس کی بھابھی نوین کو بہت خدشات ہیں، ڈر ہے کہ یہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھے گی تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہی بات اس نے اپنے شوہر سہیل کو کہی ہے کہ اپنے بہن کی زبان پر بھی تو قابو رکھوائیے، اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو پھر مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ سہیل اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو۔ پھر نوین جا کے اپنی ساس کو جا کے کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر شمو کی ساڑی پر پڑتی ہے تو وہ چیخ اٹھتی ہے۔ دیکھیں، وہ اپنی ساس سے کہتی ہے شمو نے میری ساڑی الماری سے چپکے سے نکال لی اور پہن لی اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اب وہ اس بات پہ شکایت لے کر بیٹھ جاتی ہے، اور بعد میں اس کی ساس بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے، اسے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ بھری تقریب میں جا کر شمو سے کہہ بھی دیتی ہے کہ تم نے میری ساڑی کیوں الماری سے نکال کر پہن لی، اتارو اس کو اور جا کے الماری میں واپس رکھو۔ وہ کہتی ہے ہم شادی کے بعد وہاں واپس رکھ دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ان کے درمیان اس طرح کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور یہ اسی ڈرامے کی خوبصورتی ہے۔ انہی چیزوں کو اس ڈرامے میں ناظرین کی بڑی تعداد نے پسند کیا ہے کہ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور ان کو دکھایا گیا خوبصورتی کے ساتھ۔ بہرحال بجو اپنی مانیوں میں بھی اور اپنی شادی میں بھی بہت خوبصورت سجی ہوئی ہے، اچھے طریقے سے اس کو دلہن بنا کر اور پورے شادی کے سیٹ کو بہت عمدگی سے لگایا گیا ہے، سیٹ کیا گیا ہے۔ اچھی ڈائریکشن ہے اور اچھا کام اس میں ٹیم ورک نظر آتا ہے۔ شادی کی جتنی بھی تقریبات اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں، چاہے وہ روہیل اور شمو کی شادی تھی یا وہ بشرا کی شادی تھی اور اس کے بعد اب بجو کی شادی ہے، ان شادی کی تمام تقریبات کو بہت عمدگی سے دکھایا گیا ہے، بہت اچھے طریقے سے نظر آیا ہے۔ سب سیٹس پہ اور تیاریوں پہ بڑا خرچہ کیا گیا، پوری کاسٹ کی رونق جس طریقے سے لگائی گئی، میوزک، لائٹنگ، سجاوٹ کے تمام انتظامات بہت عمدگی سے کیے گئے۔ تو اب مین کہانی ہے دلبر اور بجو کی کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہونے والا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی دلبر کی جو ماں ہے اس نے قدسیہ خالہ کو اور منی خالہ کو ایک سچ بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے اب کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سچ یہ ہے کہ دلبر اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، دلبر کی وہ سگی ماں نہیں ہے۔ اس نے یہ باتوں باتوں میں یہ بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں تو سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، راستے میں میں نے دیکھا کہ کہیں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں، میں وہاں گئی جیسے بلی کے بچے ہوں، تو میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پر ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا، اور اسی وقت میرے اندر ایک ممتا جاگی اور میں نے اس کو اٹھا لیا گود میں، اور تب سے میں ایک عورت سے ایک ماں بن گئی اور دلبر میرا بیٹا بن گیا۔ اب یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے تو کوڑے دان سے اٹھایا ہے۔ اب یہ بات اس کے سسرال میں اس نے کہہ دی ہے، وہ بھی ان لوگوں کو
ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو اب قدسیہ خالہ اور منی خالہ اس بات کا کیا فائدہ اٹھائیں گی؟ وہ جا کے اب سہیل اور روہیل دونوں بھائیوں کو بتائیں گی، اور بجو جو ان کا سر کھاتی رہتی تھی اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گی کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تو کوڑے دان سے اٹھایا ہوا بچہ ہے، اور اس کا نہ اتا ہے نہ پتہ ہے، نہ اس کے ماں باپ کا کچھ اتا پتہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں آگے جا کے مسائل ان کا جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں، مسائل بجو اور اس کی فیملی کے سامنے۔ دیکھتے ہیں بجو اور اس کی فیملی کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے، اور آگے کیا اپڈیٹس ہوتے ہیں۔ جو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تو دلبر دلہا بنا ہوا ہے، بڑا خوش ہے، اپنی شادی میں ناچ بھی رہا ہے، لیکن جب اسے ماریا کی یاد آئے گی تو پھر کیا کرے گا، کیونکہ اس نے تو بجو سے شادی اس لیے کی ہے کہ اسے پیر بابا نے بتایا تھا کہ پہلی شادی ناکام ہو جائے گی تو پھر تم ماریا سے شادی کر لینا جو تمہاری اصل محبت ہے۔ تو دیکھتے ہیں جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اب تک آپ کی کیا رائے ہے، جو خیالات ہوں وہ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔